نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان کی آئینی تاریخ کا جو ایک تاریخ پہلو ہمیں نظر آتا ہے، وہ جہاں آئین بنانے کے لحاظ سے ہمیں انتہائی پیچیدہ اور تکلیف دہ پہلوؤں کو دیکھنا پڑا، وہاں جا کر جو ہم نے آئین تشکیل دی ہے اس کے ساتھ عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے بھی ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1956 کا آئین جو 9 سال کی طویل بحث و تمیز کے بعد اور فہم و تفہیم کے تصورات کو اختیار کر کے جو ہے تشکیل دیا گیا تھا، وہ آئین جو ہے وہ 2 سال سے بھی زیادہ جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ نافذ العمل نہ رہ سکا، بلکہ اس کا اختتام جو ہے وہ اس طرح ٹیریبل ہوا کہ ماشاء اللہ جو ہے وہ ملک کے اندر لگا دیا گیا۔ تو اس طرح کہنا کہ 1956 کا آئین جو ہے 1958 کے مارشل لاء کے ساتھ اپنے اختتام کو، لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ آئین صرف مارشل لاء کی وجہ سے ختم نہیں ہوا، بلکہ اپنے بہت سے پہلوؤں کے لحاظ سے اپنے نفاذ کے ساتھ ہی یہ ایک کنٹروورشل سبجیکٹ جو ہے وہ تشکیل کے طور پر جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اس طرح جو آئین جو ہے وہ اپنے آغاز سے ہی ایک موضوع تنقید اور اختلاف رائے کا سبب بن جائے، تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے جو دشواریاں آتی ہیں وہ یقینی بات ہے کہ یا تو ریزالو کر لیا جاتا ہے، پھر یا پھر اس کی ناکامی جو ہے وہ ایک ناگزیر عمل بن جاتا ہے۔ تو 1956 کا آئین بھی المیہ یہ ہے کہ جو اعتراضات تھے اس کو دور کرنے کی بجائے یا اس کو خامیوں کو دور کرنے کی بجائے اس کو ایک ایسے عمل کا حصہ بنا دیا گیا جو بالآخر جو ہے وہ ناکامی کا سبب بن گیا۔ اگر ہم دیکھیں اس کی بنیادی وجہ، اگر ہم اس کے پس منظر میں دیکھیں ناکامی کی جو بنیادی وجہ ہے، تو اس کے اندر ایک جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ سکندر مرزا صاحب کا نظر آتا ہے، کہ جنہوں نے اپنے تمام تر جو اختیارات کا جو ارتکاز تھا وہ اس سطح پہ کر لیا کہ ملک کے اندر جو نظم و نسق چلانے کے لحاظ سے جو ایک پولیٹیکل وزڈم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس طرح انہوں نے کہ اب طرز فکر و عمل کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہمیں جہاں ایک طرف جو ہے وہ جو انتخابی عمل کا جو ہے وہ نہ ہونا جو ہے جو 56 کے آئین کے تحت ایک ناگزیر تقاضا تھا، اور پھر اس حالات و واقعات سے محروم اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چودھری محمد علی نے جو آئین کے خالق تھے انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک اہم جو قیادت تھی مشرق پاکستان کی حسین شہید سہروردی، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، لیکن ان کو بھی جو ہے ملک کا نظم و نسق چلانے سے متعلق جو ایک طاقت کا جو تصور تھا وہ حاصل، اور ان کو بھی اپنے عہدے سے نکالنا، اور پھر یہ عمل ہم نے ایک اور تجربے کے ساتھ کیا، فیروز خان نون کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو تصور تھا حکومتوں کا وہ قائم نہ ہو سکا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ 1958 تک جو ہے وہ انتخابی نتیجے کے لحاظ سے ہم ایک انتخابی عمل جو ہے وہ اختیار کرنے سے جو ہے وہ قاصر تھے، اور 17 جو اکتوبر ہے اس کو 1958 کو جو ہے وہ مارشل لاء جو ہے وہ جنرل سکندر مرزا صاحب نے اناؤنس کر دیا، اور پھر جو ہے وہ ایوب خان صاحب کو جو ہے انہوں نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ لیکن یہ اقتدار کی جو لڑائی تھی یہ اس وقت مزید جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ گئی، جب 27 اکتوبر کو جو ہے ایوب خان صاحب نے جو ہے وہ نہ صرف سکندر مرزا کو اقتدار سے محروم کر دیا اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ملک کا نظم و نسق بھی خود سنبھال لیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ جو سکندر مرزا کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ خود کو جو ہے وہ اقتدار میں رکھ کر جو ہے وہ ایک مارشل لاء کے ملک کا نظم و نسق چلاتے رہیں گے، وہ ان کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ اس طرح 1958 کے اندر جو ہے وہ 17 اکتوبر میں ہونے والا جو مارشل ہے اور اس کے بعد ایک نئی قیادت کے تحت جو ہے وہ تشکیل پا گیا، اور وہ ایوب خان کی قیادت۔ اس طرح اسی کے ساتھ ساتھ جب ایوب خان صاحب نے مارشل لگایا تو الٹیمیٹلی انہوں نے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو اس کے تمام ناکامیوں کو سبب قرار دے کر اور سیاستدانوں کے طرز فکر و عمل کو ایک المیہ قرار دیتے ہوئے اور ملک کے اندر ترقی و خوشحالی کا ایک نیا باب رقم کرنے کے تصور کے ساتھ وہ جو 56 کا آئین تھا اس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھا جائے تو جو ایک یقینی بات ہے کہ جب کوئی عمل اختیار کیا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ویکیوم کا نتیجہ فل کیا جاتا ہے۔ مارشل لاء کا آنا جو ہے اگرچہ حالات و واقعات سے میرے ہمیں جو ایک فائدہ اٹھانے کا تصور تو دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن حالات و واقعات کا ہونا جو ہے وہ ایک بنیادی میرے خیال میں وجہ ہوتی ہے کسی ملک کے اندر مارشل لاء لگنے کی، اور اگر وہ وجوہات نہ پیدا ہوں تو پھر وہ ویکیوم نہیں پیدا ہوتا جو مارشل لاء کو ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ہے وہ راستہ فراہم کرتا ہے۔
اس کے اندر سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ 56 کا آئین کو کیوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیوں اس کے عمل درآمد جو ہے وہ نہ ہو سکا، اس کی پہلی وجہ جو ہے وہ آئین کے اندر پائی جانے والی جو ہے وہ خامی تھی۔ سب سے بڑا جو انتخابی عمل جس کے لیے اختیار کرنا جو ہے وہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، ضابطہ، وہی اختیار کرنے میں یہ آئین جو ہے وہ ناکام نظر آیا۔ پاکستان کے اندر ایک تصور رہا ہے نظریاتی طور پر، سیاسی طور پر، آئینی طور پر، کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا تصور جو ہے وہ اختیار کیا جائے، لیکن آئین کے اندر جو ہے وہ ایسا کوئی تصور جو ہے وہ ہمیں نافذ ہوتا ہوا نظر نہ آیا۔ تو جسے آئین کی اوپر جو ہے وہ ایک اعتراض جو ہے وہ اس کے الیکشن کے میتھڈ کے تعین کو نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک عملی طور پر نظر آتا ہے وہ ہے قیادت کا فقدان۔ جب بھی کوئی ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ملک کا جو نیشنل انٹیگریشن کا تصور ہو یا انفرادی رائے کو ایک اجتماعی رائے میں تبدیل کرنا مقصود ہو، اور اگر ملک کے اندر پیدا ہونے والے مختلف سوچ اور فکر کے تقاضوں کو ایک ہم آہنگ کرنا ہو تو دیٹ از اونلی پاسبل تھرو دا لیڈرشپ۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو قیام پاکستان کے بعد جو ایک مسلسل جو قیادت کا فقدان کا تصور ہے وہ ورس سے ورس ہوتا چلا گیا۔ یہی تک اگر کوئی امریکہ سے کسی کو بلا لیا جائے تو وہ بھی وزیر اعظم بن جاتا تھا، جو بنایا جاتا تھا وزیر اعظم وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنے عہدے سے برطرف ہوتا، اور کسی کو بھی پارٹی کا قائد بنایا جاتا تو بنائے وہ تیار ہوتا تھا۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو قیادت کا جو ایک ہونا ہے ملک کے اندر، جس کو لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جس کو اپنا راہبر تصور، ایسے تصور جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ تو جب یہ 56 کا آئین بنایا گیا تو اس آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے یا اس کی وابستگی لوگوں سے استفاد کرنے کے لیے جس طرح کی ہمیں قیادت کی ضرورت تھی وہ قیادت ہی ملک کے اندر ختم ہو گئی۔ محمد علی چودھری محمد علی نے خود مستعفی ہونے کا اعلان کیا، پھر اسی طرح سے سہروردی کو جب برطرف کر دیا گیا تو روزگار نون کا بھی جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا۔ تو اس طرح یہ وہ فیکٹر تھے جس کے بعد کوئی ایک ایسا لیڈر موجود نہیں تھا جو آئین کے ساتھ اپنی وابستگی کی بنیاد پہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے لوگوں کے اندر کوئی ایک اپنی طاقت کا جو ہے پیغام رکھتا۔ تو اس طرح جب جس آئین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی قیادت موجود نہ، یا جس آئین کے ساتھ قیادت کا کوئی ہم آہنگی کا تصور یا قیادت کسی آئین کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو اس آئین کو کتنی دیر تک جو ہے وہ ملک کا آئین جو ہے وہ طور پر چلایا جا سکتا تھا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی تصور اس کے ناکامی کا وجہ نا وہ سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے قیام کا جو کریڈٹ ہے وہ مسلم لیگ کا تھا، لیکن مسلم لیگ کے جو آج خود اپنی کوئی تنظیم سازی تھی وہ موجود نہیں تھی، بلکہ یہ صرف چند افراد تھے اور قائد اعظم کی قیادت تھی جو، اور پھر جو ایجنڈا تھا منشور تھا مسلم لیگ کا 1940 کے بعد، اس نے اس کو تمام پہلوؤں سے طاقتور بنا دیا اور قیادت بھی تھی موجود۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد قیادت کا تصور بھی مسلم لیگ کا ختم ہو گیا جب قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو گیا 1948 کے اندر۔ پھر اس کے بعد سیاسی جماعت کے طور پر جو اس کی تنظیم سازی کا کوئی پہلو تھا وہ ہمیں نظر نہیں آیا، اور یہی وجہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی جماعت کے طور پر کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ پھر مختلف سطح کے اوپر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں تشکیل پاتی چلی گئی جنہوں نے علاقائی سطح کے اوپر جو ہے وہ سوچ اور فکر کو پروان چڑھایا۔ تو اس طرح کہتے ہیں بالخصوص مشرقی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کا جو سوچ اور فکر کا مسلم لیگ کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ تھا، اس کے نتیجے کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک چپکلش پیدا ہوئی، اس نے بھی پاکستان کے سیاسی نظام کو ایک ایسا انسرٹینٹی کا آئینہ بنا دیا کہ جس سے ملک کے اندر آئین کے تحت نظم و نسق چلانا جو ہے وہ ممکن نظر نہ آنے لگا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور بنیادی نظر آتا ہے وہ ہے کہ جو سیاسی ادارے ہوتے ہیں ان کو خود آٹومیٹک مشین نہیں ہوتی یا کوئی ضابطہ نہیں ہوتا کہ جس ضابطے کو تشکیل دے دیا جائے اور وہ آئینے جو ہے وہ آٹومیٹک مشین کے تحت ان ضابطوں کو چلایا جائے۔ چلانے کے لیے اس کے لیے بنیادی جو تقاضا ہوتا ہے جو افراد ہیں وہ سیاسی شعور اور سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد جو سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت اور سیاسی افراد جو ہے وہ نشو و نما پاتے چلے گئے، ان کے اندر وہ جبلت نہ پیدا ہوئی جو ایک وزڈم کے تحت سرگرم محمد کی وہ انفرادی مفادات، علاقائی مفادات، زبان کے مسائل، اور اس طرح وہ اپنے گروہی مفادات کے تحت جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کو ڈالتے چل گئے، جس سے قومی قیادت کا یا قومی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ پیدا ہونا ممکن نہ رہا۔ اور جب کسی آئین کے ساتھ قومی سوچ اور فکر ساتھ منسلک نہ ہو تو پھر اس آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کا کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا کہ جو اس آئین کی بقا کو یقینی بناتا ہوا نظر آئے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم پہلو بنا وہ لوگوں کے حالات و واقعات ہیں جو معاشی طور پر کہ کرپشن کا تصور تھا، اقتدار کے اندر جو شامل لوگ تھے وہ ملک کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے جو تقاضے تھے ان کو سمجھنے سے قاصر، ان کی
پالیسیوں کو نافذ کرنے سے قاصر تھے۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر جو 1955 کے اندر جو ہے وہ ایک 5 ایئر پلان کا تصور دیا گیا، اس کو بھی جو ایگزیکیوشن کے لحاظ سے جو ہے وہ کوئی معنی و مفہوم نہ حاصل۔ تو اس طرح لوگوں کی جب معاشی حالات و واقعات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے نظر آئے، یا ان کے اندر یہ تصور ہو گیا کہ نظام، سیاسی نظام جو ہے وہ کرپشن کا ایک آئینہ دار نظام بن چکا ہے، تو پھر ان کے اندر سیاسی نظام اور سیاسی اداروں اور سیاسی قواعد و ضوابط کے تحت جو ملک کا دستور ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی وابستگی کا کوئی تصور جو ہے وہ قائم نہ ہو سکا۔ تو جب لوگ جو ہے وہ اپنے حالات و واقعات سے کسی حکومت کے ساتھ اپنی ایک تصادم کا کوئی معنی و مفہوم اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر حکومت کے خلاف ہونے والا کوئی بھی جو عمل ہے وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی قیادتیں جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھیں، اور مارشل لا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک آلٹرنیٹ سلوشن بن گیا، اور جو آلٹرنیٹ سلوشن مارشل لا تھا وہ اسی وقت اپنی مقبولیت کا تصور کو قائم کر، جب تک وہ ماضی کے سیاسی نظام کی جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کی نہ صرف نشاندہی کرے بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے تمام حالات و واقعات کا جو ہے انہیں ادراک دے۔ تو یہ اسی وقت ممکن تھا جب آپ ایک نظام کو ختم کر کے ایک نئے مارشل لا کی بنیاد رکھتے ہیں، تو پھر ماضی کے نظام کو جو ہے وہ ختم کیے بغیر وہ آپ کا بیانیہ درست ثابت نہیں ہوتا جو مارشل لا لگانے کا سبب ہے۔ تو اسے ایک وجہ یہ بھی بنی، اور معاشی حالات نے وہ لوگوں کی سوچ اور فکر پیدا کر دیا کہ جو بھی ان کا سبسٹیوٹ ہوگا وہ ان سے بہتر ہے جو سرگرم عمل ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم تصور تھا وہ صوبائی عصبیت پسندی کا تھا، جو کہ پاکستان کے قیام کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا جو ایک تصور تھا مغربی پاکستان کے ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کا جو ہے وہ ایک موضوع سیاست بن گیا، اور جس کی وجہ سے اختلافات جو ہے وہ مرکزی وفاقی نظام کے اندر جو ایک بنیادی تصور ہوتا ہے مرکز اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کا تصور، وہ تصور جو ہے وہ قائم نہ ہو سکا، اور جو اختیارات کی جو تقسیم کا جو فارمولہ جو 56 کے آئین میں طے کیا گیا تھا وہ ان ایکسیپٹیبل ہو گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں وفاقی نظام کے وفاقی اکائیوں کے درمیان جو اختلاف رائے ہے یا تعصب ہے یا محاذ رئی ہے، وہ کسی بھی نظام کو ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر ایک اور جو اس کا ہمیں پہلو نظر آتا ہے وہ ہے بیوروکریسی کا کردار۔ بیوروکریسی جو ہے ملک کا نظم و نسق چلانے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے انسٹرومنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جو سیاسی افراد ہوتے ہیں، جو عاملہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی رہنمائی کرے، ان کے اختیارات جو فیصلے کر اس کو نافذ کرنے کے لیے جو اپنی صلاحیتوں کے، لیکن یہاں پر چونکہ سیاسی قیادتیں جو ہے وہ کسی سیاسی شعور کے لحاظ سے اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی، یا ان کا سیاسی نظام کے اندر ان کے ساتھ کوئی ایسا وجود معنی و مفہوم نہیں رکھتا تھا کہ دوسری تمام قوتیں اس کی تابع تصور کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی نے پاکستان کے قیام کے بعد جو ہے وہ سیاسی نظام اور سیاسی فیصلوں کے اندر اتنی قوت حاصل کر لی تھی کہ عملی طور پر ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں بیوروکریسی نے سیاست کے اندر جب کردار ادا کیا تو جو سیاسی نظام کے جو خد و خال ہوتے ہیں وہ اس نظام کے خد و خال سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو بیوروکریٹک نظام کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے بیوروکریسی کے نظام کے اندر جو ہے وہ لوگوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، فیصلہ سازی کے اندر لوگوں کے مفادات کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے قانون ضابطے اور اسی کے مطابق فیصلہ اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا نظام کہ جہاں پر بیوروکریٹک کلچر آ جاتا ہے وہاں پر لوگوں کو یہ احساس سے محرومی ہو جاتا ہے کہ ملک کی پالیسیوں کے لیے ان کا کوئی انپٹ شامل نہیں ہے، اور حکومت کے فیصلوں کے اندر ان کے مفادات کا کوئی تحفظ، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جس نے سیاسی نظام کو کمزور بنا کر اس کی ناکامی کی بنیاد رکھی۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور ایک اہم تصور ہے وہ یکوانی مقننہ کا تصور ہے۔ وہ اس لحاظ سے یکوانی مقننہ کا تصور ہے کہ ایک تو جو وفاقی نظام ہوتا ہے وہاں بائی کیمرل لیجسلیچر کا تصور ہوتا ہے، اور بائی کیمرل لیجسلیچر کے وجہ سے یونی کیمرل تصور قائم کیا گیا۔ پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ جو ایک یونٹ کا تصور تھا مغربی پاکستان کا، وہاں پر جا کر چونکہ 4 مختلف یونٹ آگے تقسیم ہو جاتے تھے، پنجاب تھا، سندھ تھا، کے پی کے تھا، پھر بلوچستان اور دیگر جو ریاستوں پر مشتمل ایک اتحاد تشکیل دے دیا جاتا تھا، تو ان کی بنیاد کے اوپر جا کر جو یکوانی مقننہ ہے وہاں پر جا کر نمائندگی کا جو تصور تھا وہ ایک احساس محرومی پیدا کرتا تھا مغربی پاکستان کے اندر جا کر۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو نظام تھا اس نظام کی تشکیل کے اندر جو ہے وہ یکوانی مقننہ نے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کیا۔ ملک کے اندر جو ہے وہ وفاقی اکائیوں کے درمیان جو ہے وہ قانون سازی کے اندر جو ہے وہ کسی ایک ایسے معنی و مفہوم کو حاصل کرنے کا جہاں پر ان کو یہ احساس ہو کہ ان کی جو نمائندگی ہے اس کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ ان کی مرضی و منشا کے خلاف کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ وہ پہلو تھے جس کی بنیاد کے اوپر اور سب سے اہم
جو اس کے ناکامی کا سبب ہے، جو آئین کے ضابطے بنائے گئے اس کے اندر ایک اہم تک ہے کہ نیا الیکشن کروایا جائے گا 56 کے آئین کے تحت۔ عملی طور پر وہ نظام جو ہے وہ کبھی استوار ہی نہ کیا جا سکا۔ تو جب آپ آئین کے تحت ایک الیکشن کے نظام کو اختیار نہیں کر سکتے تو اس نظام کو آگے چلانے کا جو تصور ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ تو اس لیے وہ اصول و ضوابط جو تشکیل دیے گیا اس کے لیے ایک آئینی طور پر جو ایک الیکشن کا قیام ضروری تھا، تاکہ ایک اسمبلی کا وجود آ سکے اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ تمام فیصلے جو ہے اور ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے چلایا جا سکے۔ تو عملی طور پر یہ نظام جو ہے وہ اپنے جو حقیقی جو معنی اور مفہوم ہے اس کو حاصل کرتا ہوا جب نظر نہ آیا، تو پھر لوگوں کی اس آئین کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ قائم نہ رہ سکی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ویکیوم پیدا ہو گیا جو ملک کے اندر، حکومت کے اندر تبدیلی کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس طرح 1956 کا آئین اپنے اختتام کو ہوا 1958 کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ۔